رشیا اور انڈیا نے مل کے پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکا دے دیا ہے. جی بالکل میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ انڈیا نے جو ہے ایک بہت بڑا دھچکا پاکستان کو دے دیا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ رشیا نے جی طالبان کو ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے. یہ وہی طالبان ہے جو انڈیا کو اپنا دوست مانتے ہیں. دوسری جانب کشمیر ایشو کو لے کے جو ہے اسرائیل بھی اس وقت انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. دن پہلے اسرائیل کی ویب سائٹ پر ایک میپ ایشو کیا گیا تھا جس میں آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا. جب انڈیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تو اسرائیل نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ وہ نقشہ بھی اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دیا. بیٹھک سے ٹھیک پہلے روس نے بھی بڑا کھیل کر دیا ہے. ایس-سی-او بیٹھک سے پہلے روس نے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن طالبان کو آتنکی سنگٹھنوں کی سوچی سے ہٹانے کا اعلان کر دیا ہے. مزے کی بات دیکھیے کہ روس نے جس ایس-سی-او بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا ہے اس بیٹھک میں بھارت بھی موجود تھا. بھارت کا پرتیندھتو سیوکت سچیو جے پی سنگھ کر رہے تھے. افغانستان پاکستان کو کہتا ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کے بارے میں، اور پاکستان کے فورن آفس کو اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا کہ پاکستان میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب کوشچن یہ ویب سائٹ پر ایک میپ ایشو کیا گیا تھا جس میں آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا. جب انڈیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تو اسرائیل نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ وہ نقشہ بھی اپنی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹرانگ کنٹری جو ہے رشیا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے کشمیر کا سٹینڈ لیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اور پاکستان ایس-سی-او سمٹ کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہا کہ ہم بڑے پریشان ہیں جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کے بارے میں، اور پاکستان کے فورن آفس کو اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا کہ پاکستان میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ ایک طرف ہم افغان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا لینا دینا کیا ہے، اور افغان طالبان کو چیک کریں کہ ان کو پاکستان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں. دیکھیں، اگر افغان طالبان اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی کام ہے، کوئی فائنینشیل سپورٹ لینی ہے، کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس لینی ہے کسی قسم کی. جے ہند دوستوں رشیا نے جو ہے طالبان کو یہاں پر بلیک لسٹ سے باہر کر دیا ہے، اور جس میں سے پاکستانی میڈیا نے بتا رہا ہے کہ بھارت اور رشیا نے مل کر ان کو جو ہے یہاں سے سپورٹ کیا ہے. اور طالبان کے لوگ جو بتا رہے ہیں، طالبانی جو دوستوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی سے خطرہ ہے. تو اسی کی ریکارڈنگ دوستوں یہاں پر پاک میڈیا کیا کر رہی ہے، پاک میڈیا کیا بتا رہی ہے، وہ آپ کو ویڈیو میں. وہ اسٹرانگ کنٹری جو ہے رشیا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے کشمیر کا سٹینڈ لیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. اور پاکستان ایس-سی-او سمٹ کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہا. سو عوام کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی بیسک. آپ جس کشمیر کی بات کر رہے ہیں وہ بک چکا ہے. جی ہاں، یہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ بہت اچھی، میں آپ کو انفارمیشن کوئی بھی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں وہاں ان لوگوں کے بیچ میں رہ گیا ہوں. ٹھیک ہے، آپ انڈیا کا سودا کر چکے ہیں، ہمارے جو عہدیدار ہیں وہ سودا کر چکے ہیں. جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ساری زندگی اب انڈیا میں ہی رہے گا. اچھا، اس پہ آپ کبھی بھی آپ یہ سوچ کے بھی آپ اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے. مطلب جو جموں کشمیر پاکستان کہتا ہے وہ اب انڈیا کے پاس ہے. یہ ہو گیا. ہاں. سب سے پہلی چیز آپ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی واگھا بارڈر پہ کوئی گیسٹ ہاؤس بنے دیکھا ہو؟ نہیں. آپ نے کئی بارڈر لائن پہ کوئی گیسٹ ہاؤس بنا دیکھا ہو؟ نہیں. ٹورسٹ کے لیے صرف ایک پوائنٹ ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں فل سیکورٹی میں. ایسی ہے کسی بارڈر لائن پہ بھی. 12 ہزاری ہمارا ایک مین میجر پہاڑی ہے جو نیچے انڈیا ہے، ہم اوپر ہیں. ٹھیک ہے، وہ وہاں سے ہم انڈیا کو جیسے بھی چاہیں قابو کر سکتے ہیں. 12 ہزاری ٹاپ پہ اس ٹائم گیسٹ ہاؤس بن چکے ہیں جس میں 600 سے اوپر رومز ہیں ٹورسٹ کے لیے. کیوں آپ بتائیں؟ بارڈر لائن پہ سامنے بارڈر ہے، انڈیا ہے، فوج ہے، آرمی ہے، اور ان کے سامنے آپ گیسٹ ہاؤس بنا رہے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ سودا کر چکے ہیں. وہ سیز فائر ہوا نا انڈیا اور پاکستان کے بیچ کشمیر کو لے کے، سیز فائر بھی تو ہوا نا کہ گولی نہیں چلانی نا. یہ سب صرف یہ ہم عوام کو انہوں نے پاگل بنایا ہوا ہے، گمایا ہوا ہے. ہاں. کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر کی جنگ لگائی کیوں گئی، پہلے دن سے کشمیر کا قصہ چھیڑا کیوں گیا. وہ انگریز جو ہیں وہ ہمارے سر پہ آج بھی بیٹھے ہیں، وہ جنگ کب سے شروع کر چکے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ تب سے چل رہا ہے جب سے یہ پارٹیشن ہوئی. تب کشمیر کیوں ہمارے سر ڈالا گیا، ہم دونوں کی لڑائی کیوں کروائی گئی؟ صرف بیچ میں رشیا جو اپنا اسلحہ بیچنا چاہتا تھا پوری دنیا کو. جہاں بھی جنگ لگتی ہے وہ اسلحہ آرم کمپنی جتنی بھی ہیں ان کا فائدہ ہے. تو اب رشیا اور اسرائیل تو کشمیر کو لے کے انڈیا کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. وہ اسی لیے کھڑے، یہ سب ڈرامہ ہے نا. ہو گیا، ختم ہو گئی کا. وہ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اس ٹائم جو ہونا ہے، آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ آرڈر پاس، شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، کہ پی کے ساتھ ضم کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر کو. آپ نے سنا ہے؟ یہ نہیں سنا ہوگا میرے خیال.
اس ٹائم کے پی کے میں اپنا کشمیر میں بہت زیادہ ہڑتالیں ہو رہی ہیں صرف اسی چیز پاکستان کا ہم نے کے پی کے نہیں پاکستان کا حصہ وہ ہے، وہ خود مختار کا نعرہ، خود مختاری کا نعرہ انہوں نے الگ اسٹیٹ کا نعرہ لگاتے وہ ہیں نا، خود مختاری کا نعرہ انہوں نے تب لگایا جب آپ لوگوں نے ان پر ظلم کیے۔ وہ ظلم کیا تھا کہ پاکستان بجلی خریدتا ہے کشمیر سے، اور کشمیر میں بھی بجلی وہی یونٹ ہے جو پاکستان میں ہے۔ اس ٹائم اب ان کی ہڑتالوں کے بعد، ان کو کھینچا تانی کے بعد 3 روپے یونٹ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ وہ ہمارا لاڈلا بچہ ہے، کشمیر جو ہے نا پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے۔ کہ ہم بڑے پریشان ہیں جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کے بارے میں، اور پاکستان کے فورن آفس کو اس پہ سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا کہ پاکستان میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اب کویسچن یہ ہے کہ ایک طرف ہم افغان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا لینا دینا کیا ہے، اور افغان طالبان کو چیک کریں کہ ان کو پاکستان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ دیکھیں، اگر افغان طالبان اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں پاکستان سے کوئی کام ہے، کوئی فائنینشیل سپورٹ لینی ہے، کوئی ہیومینیٹیرین اسسٹنس لینی ہے، کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ کرنی ہے، تو وہ ایسی سٹیٹمنٹس نہ جاری کریں، لیکن وہ ایسی سٹیٹمنٹس جاری کر کے پاکستان کے بیسیکلی کانفیڈنس کو ٹچ کر رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں کہ آپ بھائی آپ کے تو حالات ہی برے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ جو پولیس جو فوج کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو چائنیز ہیں ان پہ حملے کیے گئے۔ کل ابھی جو ہے وہ نارتھ وزیرستان کے اندر اور خرم ڈسٹرکٹ خرم کے اندر، دیز آر بیسیکلی دی ایڈجسٹنٹ ایریاز آف افغانستان، وہاں پہ دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں، اور فوج جو ہے اس کے سینئر آفیسر، کرنل رینک کے آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جس پہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی گئے ہیں۔ اب کویسچن یہ ہے کہ ایک طرف جب چائنا کے لوگ پاکستان میں انجینئر مارے جا رہے ہیں تو سوال تو اٹھیں گے۔ آپ جو چائنیز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، افغان طالبان بھی کہہ رہے ہیں، انڈیا ظاہری بات ہے کمنٹ نہیں کرتا، بیکاز انڈیا کہے گا جی ہم کیوں کمنٹ کریں، اگر کمنٹ کریں گے تو پھر وہ انٹرنل میڈلنگ ان دی انٹرنل افیئرز پاکستان اس کو بڑا سخت جواب دے گا، دس اینڈ دیٹ، یہ چیزیں آپ کو چلتی رہتی ہیں۔ ادھر پولیٹیکلی جو ہے وہ ماحول اتنا خراب ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ عمران خان کی پارٹی جو ہے اس نے اسلام آباد کا سیج کیا ہوا تھا، سو ہم جو ہے وہ جسے کہیں گے نا مذاق بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ مذاق ہے۔ اس وقت ہم تفصیلات دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں، میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی جو 50 سال کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب